محترم ناظرین اکرام اور عزیز سامعین، تصور کیجئے 1400 سال پہلے کا وہ دور جب سائنس کی روشنی بھی مدھم تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی ہدایت آج کی جدید میڈیکل ریسرچ کو حیران کر رہی ہے۔ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کرنے کی حکمت کیا ہے؟ یہ کیسے انسانی جسم کی حفاظت کا راز ہے جو دل کو چھو جائے اور روح کو جھنجھوڑ دے؟ آئیے اس مقدس سنت کی گہرائیوں میں اتریں اور دیکھیں کہ اسلام کیسے ہماری زندگی کا ہر لمحہ روشنی سے بھر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور فرمایا کہ دھوپ میں بیٹھنے کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے اور آج کی جدید میڈیکل سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ آج کے اس تحریر اور ویڈیو میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پاک سنتوں اور موجودہ دور کی سائنسی تحقیق کو سامنے رکھ کر تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور جامع زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہمیں درست راستہ دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار اور رحمت کا سر چشمہ ہے۔ جدید سائنس بھی انہی اصولوں کی صداقت پر مجبور ہے اور تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ انسانی صحت، جسمانی توازن اور روحانی سکون انہیں اسلامی ہدایات پر عمل کر کے ہی برقرار رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ لیٹ کر قبلہ رخ ہو کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ آج کی میڈیکل سائنس اس حقیقت کی پوری طرح گواہی دیتے ہیں کہ چونکہ انسانی دل بائیں جانب ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص مسلسل بائیں کروٹ لیٹ کر سوئے تو دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ، آنتیں اور اندرونی اعضاء کا وزن دل پر پڑتا ہے، جس سے دوران خون متاثر ہوتا ہے اور دل کی حرکت میں کمی آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائیں طرف مسلسل سونے والے افراد میں بے چینی، دل کے امراض اور بلڈ پریشر کے مسائل زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ نیند کے حوالے سے کی جانے والی مختلف سائنسی تحقیقات سے یہ بھی بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ جن مریضوں کو دائیں کروٹ سلایا گیا وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئے، جبکہ جنہیں بائیں طرف لٹایا گیا وہ مسلسل بے آرامی کا شکار رہے۔ جدید میڈیکل ریسرچ واضح کر چکی ہے کہ دائیں کروٹ سونا دل، معدے اور نظام ہضم کے لیے انتہائی مفید ہے اور انسان کو بے ہوشی، مسلسل غنودگی یا ذہنی دباؤ جیسے مسائل سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے کی ممانعت میں بھی جسمانی توازن، اعصابی نظام کی حفاظت اور خون کی گردش کی صحت شامل ہے، جس کی حکمت آج کے سائنس بھی تسلیم کرنے لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک نرم اور آرام دہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بستر استعمال فرماتے تھے وہ عام طور پر چمڑے کا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور اور اس چٹائی کے درمیان کوئی دوسرا بستر یا کپڑا موجود نہ تھا۔ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے طور پر نرم بستر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آج جدید میڈیکل سائنس نے اس حقیقت کو
اچھی طرح ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول طبی اصولوں کے نقطۂ نظر سے بے شمار فوائد کا حامل تھا۔ ماہرین صحت اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ جب ایک صحت مند اور چاق و چوبند انسان مسلسل نرم اور بہت آرام بستر کا عادی ہو جائے تو اس کی جوڑوں میں ڈھیلاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی روز مرہ کی سرگرمیوں میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور جسمانی چستی کم ہو جاتی ہے۔ انتہائی نرم بستر ریڑھ کی ہڈی پر بھی نہایت برا اثر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ گردے کی نالیوں میں پیچیدہ ورم، سوزش جیسی مشکلات جنم لے سکتی ہے۔ اسی طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ بے حد آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، خصوصاً بچوں کی ہڈیاں جو کہ نرم ہوتی ہے، اگر انہیں مسلسل نرم بستر پر سلایا جائے تو ان کی ہڈیوں میں ٹیڑھاپن پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، جو بعد میں پوری زندگی معذوری اور کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکہ کا ادارہ امریکن کونسل فار ہیلتھ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں چمڑے کے تکیے اور چمڑے کے بستر کے فوائد کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر درد، اعصابی کھنچاؤ اور جوڑوں کے درد میں نہایت مؤثر طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے اور جسم کو قدرتی انداز میں آرام بھی فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے بھی واضح طور پر منع فرمایا ہے۔ آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ دھوپ اور سایہ جس کے درجہ حرارت اور دو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جس سے اعصابی دباؤ اور دوران خون کی بے ترتیبی اور جسمانی عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت انسان کے جسمانی اور روحانی صحت کی مکمل حفاظت کرتی ہے، اور آج کا سائنس داں انہی تعلیمات کی حکمتوں تک آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، انسان، حیوانات، پودوں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے، حیات کے لیے سورج زندگی کا ذریعہ ہے۔ انسان کے روز مرہ کئی اہم کام دھوپ کے وجود پر قائم ہے۔ دھوپ روشنی بھی دیتی ہے، حرارت بھی، اور جسم کو ایسے فوائد پہنچاتی ہے جو کسی اور ذریعے سے پورے نہیں ہو سکتے۔ جدید سائنس کے مطابق بھی دھوپ وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے جو ہڈیوں، جلد، خون اور اعصاب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دھوپ موڈ بہتر کرتی ہے، تھکن کو کم کرتی ہے اور جسم میں قوت پیدا کرتی ہے۔ لیکن تمام فوائد کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جدید میڈیکل سائنس نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے کے عمل کو نقصان قرار دیا ہے، حالانکہ روایتی اور طب اسلامی میں دھوپ میں سونے کے کسی واضح نقصان یا ممانعت کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ اسلام نے ایک انتہائی اہم بات ضرور بتائی ہے کہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا درست نہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دھوپ میں بیٹھا ہو اور دھوپ سمٹ کر اس کے بعد بعض حصے کو دھوپ میں اور بعض حصے کو سایہ میں کر دے تو وہ شخص اس جگہ سے ہٹ جائے۔ یعنی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا، دھوپ میں لیٹنا یا خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ سیکنا تو ایک فطری چیز ہے، لیکن آدھا دھوپ میں اور آدھا سائے میں ہونا انسان کے جسمانی نظام کے لیے درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھوپ اور سایہ ساتھ ہونے میں آخر نقصان کیا ہے؟ جدید میڈیکل سائنس نے اس بات کا سائنسی پہلو بھی بیان کیا ہے۔ جب انسان کا جسم ایک ہی وقت میں دو مختلف درجے حرارت سے ٹکراتا ہے، یعنی جسم کا ایک حصہ دھوپ میں ہو اور دوسرا حصہ سایہ میں ہو، تو اس سے خون کی گردش غیر متوازن ہو جاتی ہے۔
انسانی جسم کا وہ حصہ جو دھوپ میں ہوتا ہے اس میں حرارت بڑھنے کی وجہ سے خون تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے، جبکہ جو حصہ سائے میں ہوتا ہے اس میں خون کی روانی سست پڑ جاتی ہے۔ یوں جسم کے اندر گردش خون کے دو الگ الگ رخ بن جاتے ہیں جو اندرونی نظام کو متاثر کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کیفیت سر درد، جسمانی کمزوری، اعصابی دباؤ اور یہاں تک کہ فالج یا اعصابی خلل جیسی بیماریوں کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنی عجیب حکمتیں اس فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اس زمانے میں سائنس کا کوئی وجود نہ تھا، نہ تحقیق کے حالات تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام حقیقتیں واضح فرما دی ہے جنہیں آج کی جدید ترین سائنس بھی ثابت کر رہی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع کیا گیا اور اسے شیطان کے بیٹھنے کی جگہ قرار دیا گیا، یہاں تک کہ یہاں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو تکلیف دینے کے لیے اسی طرح کی جگہوں کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ انسان ایسے مقام پر بیٹھے یا لیٹے جہاں جسمانی نقصان کا امکان ہو، جو کہ شیطان انسان کا روحانی ہی نہیں بلکہ جسمانی دشمن بھی ہے، اس لیے وہ ان جگہوں کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت طبی اعتبار سے بھی نہایت حکیمانہ ہے، کیونکہ انسان جب دھوپ اور سائے کے فرق میں بیٹھتا ہے تو جسمانی توازن بگڑتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص لا علمی میں ایسی جگہ بیٹھ جائے تو اس پر شرعاً کوئی گناہ تو نہیں، مگر چونکہ اس کے جسم کے لیے خطرہ ہے اس لیے اس سے بچنا افضل ہے، بہتر اور حکمت کے عین مطابق ہے۔ اس حکم کا مقصد بندے کے لیے سہولت، شفقت اور خیر خواہی ہے، نہ کہ سختی یا پابندی۔ اس لیے کچھ علماء اکرام نے تنزیہی کراہت یعنی ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ دھوپ میں بیٹھنے، دھوپ میں چلنے اور سردیوں کے موسم میں دھوپ سیکنے کا عمل ہر معاشرے میں نظر آتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے بھی عین مطابق ہے۔ دھوپ قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، ہڈیوں میں کیلشیم کے جذب ہونے کی صلاحیت کو بہتر کرتی ہے، ذہنی تھکن کو کم کرتی ہے، جلد کی بیماریوں میں کمی لاتی ہے اور جسم کے اندر توانائی کا نظام مضبوط کرتی ہے۔ مگر دھوپ کے بے شمار فوائد کے باوجود اسلام نے وہ نقطہ واضح کیا جسے جدید سائنس نے کئی صدیوں بعد دریافت کیا، اور وہ ہے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے کی ممانعت۔ اس ممانعت کی حکمتوں میں جسمانی توازن، اعصابی سلامتی، خون کی روانی، نظام دوران خون ان کا درست رہنا شامل ہے۔ انسان جب ایک ہی وقت میں دو مختلف ماحول سے ٹکراتا ہے تو جسم کے اندر دفاعی نظام تیزی سے کام کرتا ہے، نتیجے میں جسم توانائی ضائع کرتا ہے، اعصاب تھک جاتے ہیں، دل کی دھڑکن پر دباؤ بڑھتا ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ دھوپ اور چھاؤں کے درمیان بیٹھ کر کچھ دیر بعد سر چکرانا، آنکھوں میں بوجھ یعنی جسمانی بے چینی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ فقہا کہتے ہیں کہ دھوپ اور سایہ کے فرق میں بیٹھنا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، یعنی ایسا عمل جس سے بچنا بہتر ہے۔ اس حکم میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شفقت اور نرمی ہے۔ اگر کوئی شخص لا علمی یا مجبوری میں ایسی جگہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر کوئی شرعاً گناہ نہیں ہے، مگر چونکہ اس میں نقصان کا امکان موجود ہے اس لیے اسلام انسان کو بہتر راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ جو انسانی صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی صحت کے بھی مکمل ضامن ہے۔ آج کی میڈیکل ریسرچ بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ دھوپ انسان کے لیے ضرورت ہے،
مگر دھوپ اور سائے کے بیچ میں رہنا جسمانی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ تمام حکمتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہر زمانے کے لیے مکمل اور ابدی رہنمائی رکھتی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، انسانی جسم ایک نہایت نازک، باریک اور انتہائی منظم نظام کے تحت چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم کے ہر عضو کو ایک مخصوص ترتیب، مخصوص بہاؤ اور خاص انداز کار کے ساتھ بنایا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور سنتوں میں ہمیں جسمانی صحت، ذہنی توازن اور نیند کے آداب کے بارے میں بے شمار ہدایات ملتی ہیں۔ انہی ہدایات میں سے ایک نہایت اہم ہدایت اوندھے منہ لیٹنے سے منع کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں سونے یا لیٹنے کو نہ صرف ناپسند فرمایا بلکہ اسے واضح الفاظ میں منع بھی فرمایا ہے۔ یہ پابندی دراصل اس لیے نہیں کہ انسان پر کوئی تنگی کی جائے، بلکہ اس لیے کہ یہ انداز نیند، جسم کے اندرونی ڈھانچے کے قدرتی ترتیب کے منافی ہے۔ جب انسان اوندھے منہ لیٹتا ہے تو جسم کے وہ اعضاء جو کھلے سینے، آزاد تنفس اور درست خون کی گردش کے محتاج ہیں، وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے انداز میں لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ اپنے قدرتی پوزیشن سے ہٹ جاتے ہیں۔ معدہ، آنتیں، جگر اور پھیپھڑے اس زاویے میں دباؤ کی زد میں آ جاتے ہیں، جس سے نظام ہضم سست ہونے لگتا ہے اور آنتوں کی حرکت غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو انسان مسلسل الٹا لیٹنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایسڈ ریفلیکس، بدہضمی، جلن اور گیس جیسے مسائل پہلے پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں یہ بیماریاں مستقل صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی طرح سینے پر وزن بڑھنے کی وجہ سے پھیپھڑوں کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، سانس اندر تک نہیں جا پاتی اور جسم کو مطلوبہ آکسیجن پوری مقدار میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ سے تھکن، سستی اور دماغی کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن ان سب نقصانات میں سب سے بڑا نقصان دماغ کو پہنچتا ہے۔ دماغی لہریں جو عام حالات میں پوری ترتیب اور مثبت متوازن انداز سے کام کرتی ہے، الٹا لیٹنے سے متاثر ہو جاتی ہے، ان کا بہاؤ بگڑ جاتا ہے اور سائنسی زبان میں یہ لہریں مثبت رخ سے ہٹ کر منفی فریکوینسی اختیار کر لیتی ہے۔ جب یہ تبدیلی آتی ہے تو سب سے پہلا اثر نیند پر پڑتا ہے۔ ایسے افراد کو ڈراؤنے خواب، بے چینی، خوف اور ذہنی انتشار زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی نہیں، ماہرین نفسیات کے مطابق مسلسل اس انداز میں سونے والے افراد کی سوچ، فیصلہ سازی، روزمرہ رویے اور ذہنی ترجیحات بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ انسان الٹی سمت میں سوچنے لگتا ہے، بے ربط باتیں کرنے لگتا ہے اور فیصلہ سازی میں غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز کو ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ یہ انداز فطرت کے خلاف ہے۔ سنت کا مقصد ہمیشہ انسان کو نقصان سے بچانا اور اس کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ ماہرین نے صحت اور آج اس حقیقت کی تصدیق کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہدایات کے پیچھے گہری حکمت موجود ہے، چاہے وہ جسمانی معاملہ ہو یا روحانی۔ الٹا لیٹنا انسانی جسم کے توازن کو بگاڑتا ہے، اعضاء کی دباؤ کو بڑھاتا ہے، دماغی نظام کو متاثر کرتا ہے اور زندگی کے معمولات میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے فطرت کے مطابق سونے کا طریقہ اپنانے کی تعلیم دی تاکہ جسم، ذہن اور روح تینوں صحت مند رہے۔ انسانی جسم کی سب سے نازک حقیقت یہ ہے کہ اس کے بیرونی اعضاء بھی اندرونی روحانی کیفیات سے جڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات سے منع فرمایا ہے، اس میں ہمیشہ حکمت، محبت اور انسان کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ لیٹنے کی ممانعت صرف ایک ظاہری حکم نہیں، یہ دراصل انسان کے جسم، دل و دماغ
اور روح کے توازن کا مسئلہ ہے۔ جدید سائنس تحقیق بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص پیٹ کے بل لیٹتا ہے تو جسم کا پورا وزن گردے، جگر، دل، پھیپھڑوں اور معدے کی غیر فطری دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ دل کو خون پمپ کرنے میں دشواری ہوتی ہے، معدہ اپنی اصل حرکت سے ہٹ جاتا ہے اور گردن غیر قدرتی زاویے پر دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے نہ صرف نیند متاثر ہوتی ہے بلکہ اعصاب بھی سست پڑنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نفسیات کہتی ہے کہ جو لوگ پیٹ کے بل سوتے ہیں ان میں بے چینی، ڈراما خوف، ذہنی انتشار زیادہ جنم لیتی ہے۔ روحانی پہلو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانی ادا سے بھی، مشابہت سے بھی منع فرمایا، اور کچھ روایات کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ لیٹنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ جب انسان ایسی حالت میں سوتا ہے جو ایک طرف جسم کو نقصان دے اور دوسری طرف روحانی سکون کو بھی بگاڑ دے تو اس کی زندگی کے فیصلے، اس کی سوچ، اس کی عادات اور اس کے دن رات کی برکتیں بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ بے برکتی بھی صرف جسم میں نہیں اترتی، یہ انسان کے معاملات اور فیصلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح زیادہ سونا بھی ایک ایسا عمل ہے جسے دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے نقصان کہا گیا ہے۔ زیادہ سونا دل کو کمزور کرتا ہے، بدن کو سست کرتا ہے اور نظر کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ آنکھوں کے غلاف یعنی پیوٹیوں پر ورم آ جائے تو نگاہ کی تیزی ختم ہونے لگتی ہے، شدید زبان اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور یہ حالت بعد میں مستقل بیماری کا رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ طب کہتی ہے کہ زیادہ سونے والے افراد میں دو بیماریاں بڑی تیزی سے بڑھتی ہے، مرگی اور بے خوابی۔ یہ دونوں بیماریاں ایک دوسرے کی ضد میں ہے، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ زیادہ سونے سے دونوں پیدا ہو جاتی ہے، ایک جسم کے خرابی کے سبب اور دوسری ذہن کی بے ترتیبی کے سبب۔ زیادہ سونا انسان کے اندرونی نظام ہضم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ سبحان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات نہ صرف جسمانی صحت کی ضمانت ہے بلکہ روحانی سکون کا سرچشمہ بھی ہے۔ آج کی سائنس جب ان حکمتوں کو تسلیم کر رہی ہے تو ہمارے دل کیوں نہ شکر سے بھر جائیں۔ یہ سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت ہے جو ہماری زندگی کو جنت کی جھلک بنا دے۔ الحمدللہ، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پاک ہدایات کو اپنائیں اور پوری انسانیت کو یہ روشنی بانٹیں۔ اے اللہ تو ہی رحمان و رحیم ہے، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں آپ کی اور آپ کے رسول کی محبت اس قدر بڑھا دے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اے پروردگار عالم، ہمارے جسموں کو ان سنتوں کے برکت سے تندرست و توانا رکھ اور ہماری روحوں کو ان کی روشنی سے منور فرما۔ ہماری آنکھیں کھول دے کہ ہم تیری نشانیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کو دیکھ سکیں اور دل سے تسلیم کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو سنت نبوی پر قائم رکھ اور اس راہ پر چلنے والوں میں شامل فرما۔ یا رب العالمین، ہماری زندگیوں کو سنتوں کی پیروی سے بھر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے قدموں تلے جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ بات دل کو چھو گئی اور آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاک سنتوں اور ان کی سائنسی حکمتوں پر مزید ایسی روح پرور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ اللہ حافظ۔